بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو سے متعلق مسئلہ، ناخن پالش اور اسی طریقے سے سوکھا ہوا آٹا ناخن میں لگے ہوئے رہنے سے وضو کا کیا حکم ہے؟ شریعت کا حکم اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسی تزئین حرام ہے جو شریف فرائض کے صحت کو مانع ہو، جو شریف فرائض کی صحت کو مانع ہو، اور جو چیز بدن تک پانی پہنچنے سے مانع ہو اس کی موجودگی میں غسل اور وضو صحیح نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ گندا ہوا خشک آٹا جو عورتوں کے عموماً اس طریقے سے ناخن کی جڑ کے اندر لگ جاتا ہے، یہ کنارے میں لگ جاتا ہے، خواہ کوئی بھی انگلی ہو اس طریقے سے ناخن کی جڑوں میں لگ جاتا ہے، اور لگ جانے کے بعد پھر وہ سوکھ جاتا ہے اور عورتیں اس کے اوپر توجہ نہیں دیتی ہیں، تو ایسا گندا ہوا خشک آٹا وضو کی صحت سے مانع ہے، حالانکہ وہ ناخن پالش جتنا سخت نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آٹا انگلی کی جڑوں میں لگا ہوا ہے یہ اگر سوکھ گیا اور اسی طریقے سے وضو کر لیا تو اندر پانی چونکہ پہنچتا نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی چھڑانا ضروری ہے۔ اس لیے وضو اور غسل ایسی صورت میں کیا تو وضو اور غسل دونوں نہیں ہوگا، اس لیے وضو اور غسل کی صحت کے لیے ناخن پالش کا نکالنا ضروری ہے۔ اب وہ عورتیں جو ناخن پالش لگاتی ہے اور لگا لینے کے بعد ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آئے اور ان کی وفات ہو جاتی ہے تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے جب تک اس ناخن پالش کو نہیں نکالا جائے گا اس وقت تک اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو بھی فتاوی ہندیہ اور فتاوی شام کے اندر نقل کیا ہے۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ کے اندر پہلی جلد صفحہ نمبر 4 الباب الاول فی الوضوء او لزق باصل ظفرہ، یہاں سے عبارت نقل ہوئی ہے، اور پھر جو ہے الی ما تحتہ کذا فی الخلاصہ، یہاں تک کی عبارت نقل ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے رد المحتار فتاوی شام کے اندر بھی یہ عبارت کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ فتاوی شام کے اندر پہلی جلد 288 صفحے پر اور 289 صفحے پر مطلب فی ابحاث الغسل، اردو کتاب احسن الفتاوی دوسری جلد صفحہ نمبر 26 و 27، اسی طریقے سے فتاوی محمودیہ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 41، خیر الفتاوی اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 48 پر نقل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اردو ایک اور کتاب محقق و مدلل مسائل، اس کے مسئلہ نمبر 49 ناخن پالش وضو اور غسل کو مانع ہے، لہذا ناخن پالش کا استعمال مسلمان عورتوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء۔